الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بادہ توحید کے مت والو، شب میں رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کی دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ باج بلند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کریں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نہایتی ادب و احترام علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، میرے قابل دوستو، میرے قابل قدر دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس مختصر سی تقریر میں محبت کی بات کرنی ہے، عقیدت کی بات کرنی ہے، قرآن کی بات کرنی ہے، مدینے والے کی بات کرنی ہے. ہمارا عقیدہ ہے مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے. مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے. مکہ بھی عظمت کا نشان ہے، مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے. مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے. مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے. مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے. مکہ میں آب زمزم ہے، مدینہ میں آب کوثر ہے. مکہ میں حضرت خدیجہ ہے، مدینہ میں حضرت فاطمہ ہے. مکہ میں غار ہیرا ہے، مدینہ میں گنبد خضرا ہے. مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں جدائی حرام ہے. مکہ میں بیت الجبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے. مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے. مکہ میں جلال خدا ہے، اور سب مل کے کہہ دو کہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے. صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. آپ نے بڑے بڑے واعظ سنے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے واعظ سنے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس واعظ پہ قربان جاؤ جس میں سننے والا بلال تھا، سنانے والا آمنہ کا لال. آپ نے بڑے بڑے خطبہ کے اجتماع دیکھے ہوں گے، لیکن اکرام کہتا کہ اے
اے لوگوں، اس اجتماع پر حوران جنت بھی رشک کرتی ہے جس اجتماع میں سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی۔ میرے نبی تقریر فرماتے ہیں کہ اے میرے یارو، وفادارو، جانشارو، رشد و ہدایت کے ستارو، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، دنیا کا آخری رہنما ہوں، خدا کا یار ہوں، اور سب کا دلدار ہوں، مت کا غمخوار ہوں، مدینے کا تاجدار ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے جو نبی بات کہہ دے حق ہے، جو فرمان زبان سے، جو فرمان نبی کی زبان اقدس سے نکلے وہ بالکل سچ ہے۔ آج ہم پورے ملک میں اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے دنیا والوں کو وہی دعوت حق صداقت دے رہے ہیں جو دعوت جناب حسان بن ثابت نے دی تھی، جو حضرت بلال نے دی تھی، جو حضرت ابو درداء نے دی تھی، جس کی دعوت خود حضرت ابو بکر صدیق نے دی تھی۔ ہماری یہی دعوت ہے۔ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے، ہمارے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے، بلکہ روز حشر جنت تک کے لیے رسول ہے۔ وہ ایسے رسول ہے، ایسے نبی ہے، ان کی ہر ادا بے مثال، ان کی ہر ادا بے مثال، ان کی ولادت بے مثال، ان کا بچپن بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ان کا شباب بے مثال، ان کا اعلان نبوت بے مثال، ان کا کعبہ بے مثال، ان کی کتاب قرآن بے مثال، ان کے یار صحابی بے مثال۔ ہاں ہمارا عقیدہ ہے جو کپڑا نبی کے جسم سے لگ جائے وہ بھی بے مثل و مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں فرماتی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چادر دی، فرمایا یہ مزمل والی لباس دھو، حضرت فرمایا یہ مزمل والی لباس دھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سرکار کا مزمل والی چادر کو غسل دیا، گھر میں تنور جل رہا تھا، میں وہ چادر آگ کی حرارت میں لے کر کھڑی رہی، ساعتن او ساعتین یعنی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، مگر وہ خشک ہونے میں نہیں آتی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ میری چادر کو غسل دیا، عرض کی آقا دے دیا، لیکن 2 گھنٹے 1-2 گھنٹے آگ کی حرارت میں لے کر کھڑی ہوں مگر خشک نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے خبر نہیں، ارے جس کپڑے پر نبی کا جسم لگ جائے اس پہ آگ کی حرارت اثر نہیں کرتی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتا کسی کا گزارا نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا کسی کا چارہ نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا ہم غریبوں کا آسرا نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا بیواؤں کا سہارا نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا یتیموں کا والی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا تو یہ بحر و بر، خشک و شر، شجر و حجر، برگ و ثمر، زمین و زماں، مکین و مکا، ارض و سما، عرش و فرش، حور و گلما، جنت و رضواں، بلکہ یہ جہاں بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع کفر دلالت امام احمد رضا خان فائل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جانی ہے کہ جانی ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان ہے۔ اب ماننا پڑے گا جو نبی ہوگا وہ ہر وقت لمحی ہوگا، ہر لمحہ نبی ہوگا، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں انہیں پیدائش سے لے کر 40 سال کے عرصہ تک خبر نہ تھی کہ میں نبی ہوں یا نہیں، وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اے لوگوں، اللہ کے مقدس کلام سے پوچھو، اے قرآن ذرا تو یہ بتا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے یا 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے؟ کیوں نوجوانوں، جو بات قرآن کہہ دے وہ حق ہے، ذرا زور سے کہہ دو حق ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اب قرآن لا رہے تو ماننا پڑے گا جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی بے عیب۔ قرآن لا رہے نبی بے عیب، قرآن اللہ کی کتاب، نبی اللہ کا پیغمبر، قرآن حق کا عالمگیر، نبی اس کی شمشیر، قرآن ہدایت کے لیے عظیم رہنمائی ہے تو نبی خود حبیب خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یارو وفادارو جانشارو رشد و ہدایت کے ستارو، وہ دیکھو ابو بکر آ رہے ہیں، یہ جنتی ہے۔ تب تک کہ حضرت عمر آ گئے، میرے آقا نے فرمایا وہ دیکھو عمر آ گئے، یہ بھی جنتی۔ تب تک کہ حضرت عثمان آ گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو عثمان آ رہے ہیں، یہ بھی جنتی۔ تب تک کہ حضرت علی آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی وہ دیکھو علی آ رہی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک کہ حضرت زبیر آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو زبیر آ رہی، یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی جنتی۔ تب تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی جنتی۔ تب تک کہ حضرت سعد بن وقاص آ گئے، میرے نبی نے فرمایا یہ بھی جنتی۔ تب تک کہ حضرت سعد بن وقاص آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ تب تک کہ حضرت ابو عبیدہ آ گئے، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے۔ اے میرے سنی مسلمانوں، میرے نبی نے ایک ہی جلسے میں، ایک ہی انجمن میں، ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دیکھ دی۔ آقا نے دنیا ہی میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو دنیا ہی میں بتا دیا اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، اے علی تم جنتی ہو، اے زبیر تم جنتی ہو، اے عبد الرحمن تم جنتی ہو، اے عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو، اے سعد بن وقاص تم جنتی ہو، اے طلحہ تم جنتی ہو، اے ابو عبیدہ تم جنتی ہو۔ جب اس حدیث کے نظر، جب اس حدیث پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی نظر پڑتے ہیں، بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کیا کہ وہ دسوں جس کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جس کو جنت کا مزدہ ملا، ارے اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیکھیے اپنے آقا کے تصرفات کا عالم، مسلک اعلیٰ حضرت
کوئی نیا مسلک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں جب سرکار کو دودھ پلا کر سلا دیا، جب میں سرکار کو دودھ پلا کر سلا دیا، دوبارہ دیکھنے آئی کہ آقا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ آج ہماری ماں بہنیں بچے کو سلاتی ہے، پھر دیکھنے آتی ہے اگر بچے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں تو بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے کہ آج کی ہماری ماں بہنیں اگر بچہ نہیں سوتے انہیں گانا گا کر گیت گا کر آج کے دور میں موبائل دکھا کر بچے کو سلاتی ہے۔ لیکن ہماری اسلاف کی ماں بہنیں گانا نہ گاتی تھی، گیت نہ گاتی تھی، ٹی وی نہ دکھا کرتی تھی، بلکہ وہ یہ کہتی تھی اے میرے لال کہ تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے ارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں اپنے آقا کو دیکھنے آئی تو میں حیران و پریشان تھی کہ حیرت کی بات یہ کہ آقا جاگ رہے تھے، چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا سرکار انگلی کا اشارہ جس طرف کرتے تھے آپ کے اشاروں پہ چاند گھومتا تھا۔ اگر میرے آقا اپنے ہاتھ داہنے جانب کرے تو چاند داہنے جانب، بائیں جانب کرے تو بائیں سرہانے کرے تو چاند سرہانے، گویا کہ چاند آپ کے اشاروں پہ گھوم رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر جب اس حدیث پر پڑتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہے چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جنت میری سرکار کی ہے، اپنے ماننے والوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے مکان پر لکھ دیں گے فلاں منزل، آپ سمجھ جائیں گے فلاں صاحب کا گھر ہے، مکان ہے۔ جس مکان کے دروازے پر فلاں صاحب کا نام لکھا آپ سمجھ جائیں گے فلاں صاحب کا نام ہے۔ تو جنت کے دروازے میں ہمارے سرکار کا نام لکھا ہوا ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مصطفیٰ کا نام عرش اعظم پر ہے، مصطفیٰ کا نام عرش وری پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت کے دروازے پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت کے درخت کے پتوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام جنت کے درخت کے پتوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام فرشتوں کے پروں پر ہے، مصطفیٰ کا نام حوروں کے سینوں پر ہے، مصطفیٰ کا نام عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا نام ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا نام ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود مٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتی ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا
مگر میں تو جاتا مگر میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 494 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، قیامت کا ذکر ہوا، میزان کا ذکر ہوا، پل صراط کا ذکر ہوا۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ 4 لاکھ گنہگاروں کو بلا حساب میں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں کے قربان، آقا جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیجیے۔ آقا مسکرائے، فرما صدیق سمجھ گئے اب میرا کام ہو گیا۔ صدیق سمجھ گئے کہ اب میرا کام ہو گیا۔ اتنے میں ایک بڑھیا آ گئی نبی کے دربار میں، کہنے لگی آقا قیامت آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی۔ میزان عمل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ پل صراط قائم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ قیامت ایک دن، کیا قیامت میں ایک دن 50 سال کا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ کیا نفس کا عالم ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں۔ اب بڑھیا عرض کرنے لگی آقا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب بوڑھی رونے لگی، عرض کرنے لگی آقا میں نمازوں کا پابند ہوں، رمضان کا روزہ رکھتی ہوں، زکوٰۃ بھی دیتی ہوں، خیرات بھی کرتی ہوں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں، آقا آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتی ہوں، لیکن آقا میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ بڑھیا زار و قطار رونے لگی۔ جب بڑھیا رونے لگی تو معراج کا دلہا مسکرانے لگا۔ اے ضعیفہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن اللہ فرماتا ہے جنت میں بھیجنے سے پہلے بوڑھی کو جوان کر دے گا، اور وہ حالت جوانی میں داخل ہوگی۔ وہ بوڑھی آقا کے دربار سے یہ مژدہ سن کر مسکراتے ہوئے نکلی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر اس حدیث پر پڑی تو آپ پکار اٹھتے ہیں جس کی تسخین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، ارے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا نے فرمایا 4 لاکھ لوگوں کو اللہ 4 لاکھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آقا دونوں ہاتھ کا چلو بنا لیا، زمین کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے صدیق میں نے آپ کی گزارش قبول کی، 4 لاکھ کو اور بڑھا دیا، اب ہو گئے 8 لاکھ۔ حضرت صدیق اکبر نے گزارش کی کہ آقا جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ میرے آقا دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا، زمین کی طرف اشارہ فرمایا اے صدیق میں تیری گزارش قبول کی، 4 لاکھ کو اور بڑھا دیا، اب ہو گئے 12 لاکھ۔
اب صدیق اکبر ایک بار گزارش کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے صدیق سرکار کو زحمت کیوں دے رہے ہو؟ سرکار کو زحمت کیوں دے رہے ہو اور گزارش کیوں کر رہے ہو؟ سرکار کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے گناہوں کو گنہگاروں کو جنت مل رہی ہے، آپ کی کیا بگڑ رہی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ان کا عقیدہ تو دیکھو اے صدیق۔ آقا نے دونوں ہاتھ کا چلو بنا کر زمین پر اشارہ فرما لیا کہ اے صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ اگر چاہے ساری دنیا کو سرکار کے چلو میں ڈال کر جنت میں داخل کر دے، لیکن اے صدیق ان کا عقیدہ تو دیکھو۔ سرکار نے فرمایا صدقت یا عمر، صدقت یا عمر، عمر سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر اس حدیث پر پڑتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ارے موجے بحرے سباحت پہ لاکھوں سلام۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 544 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آقا کے دربار میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میری بیوی بھوکی ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے دربار میں اس لیے آئے ہیں کھانا دیجیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں تھوڑا سا جو تھا، آقا نے فرمایا یہ لو انہیں پیس کر تم بھی کھانا، اپنی بیوی کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا اور پڑوسی کو کھلانا، اللہ کے راہ میں صدقہ بھی دیا کرنا۔ اگر کوئی غربا اور مساکین آ جائے تو انہیں بھی دے دیا کرنا، اگر دل مچل جائے تو مجھ پر درود پاک کا نذرانہ بھیج دینا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جو لے کر اپنے گھر پہنچے، انہیں پیس کر پکا کر خود کھایا، اپنے بیوی کو کھلایا، بچوں کو کھلایا، اللہ کے راہ میں صدقہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن جو میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ آج کچھ بد عقیدہ کہتے ہیں نبی کچھ دیتے نہیں، لیکن ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے نبی اتنا دیتے ہیں کہ کبھی اتنا دیتے ہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اتنا دیتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کئی کنٹل جو اللہ کے راہ میں دے دیا، لیکن اس میں ایک جو بھی نہیں گھٹا، ایک مدت تک استعمال کرتے رہے۔ دست مصطفیٰ کی یہ برکت ہے، جو میں کبھی کمی نہیں ہوا، لیکن صحابی نے ایک دن ناپ لیا تو وہ جو ختم ہو گیا۔ روتے ہوئے آقا کے دربار میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو عطا فرمایا تھا ہم ایک زمانہ تک کھاتا رہا، یا رسول اللہ میں نے ایک دن انہیں ناپ لیا تو وہ جو ختم ہو گیا، وہ جو ختم ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکات شریف صفحہ نمبر 84 جلد اول، حضرت ربیعہ بن قعب فرماتے ہیں میں آقا کے دربار میں رہا کرتا تھا، وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا، غسل کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ صحابی نے عرض کیا آقا یہ غلام دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہے، جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں۔
جنت میں بھی آپ کے پاس حاضر رہوں کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لے سارے کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لے ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، آقا نے فرمایا اے لوگو جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامان ہوگا، فلاں کی گرمی ہوگی، نہ زبان ہوگی، نہ دماغ ہوگا، نہ کسی کی منہ کی پہچان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس عاشق رسول کا یہ حال ہوگا، لیکن عاشق رسول کا یہ حال ہوگا، عاشق اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہوگا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نور چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر نور چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، جنت کا دروازہ کھولوں گا، رضوان جنت کہے گا آپ کی آنکھیں لاجواب ہیں، آپ کی سیرت لاجواب، آپ کی پیشانی لاجواب، آپ کا چہرہ لاجواب، آپ کی صورت لاجواب، آپ کا چلنا لاجواب، آپ کا بولنا لاجواب، درودوں کی شمع آپ جنت کا دروازہ کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا لبوں پر سجا، میں کہوں گا درودوں کی شمع نہیں جانتے ہو تو جان لو، لبوں پر سجا، میں ہی ہوں، سراج السالکین میں ہی اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، درودوں کی شمع لبوں پر سجا، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، درودوں کی شمع لبوں پر سجا، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، اندھیرا مٹانے حضور آ رہے ہیں، اٹھو سنیو، اٹھو سنیو، اٹھو سنیو، اپنے دامن کو بھر لو، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں، بات کو ماشاءاللہ بات کو زندہ باد زندہ باد، اپنے دامن کو بھر لو، مقدر جگانے حضور آ رہے ہیں، مقدر جگانے اور بسائی محمد۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 110۔ خاموش نہیں رہے، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، ذرا پڑھ کے صلی علی یا محمد،
قیامت کے یہ دن جلسہ نفسی کا سجا عالم ہوگا، سب لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، سب لوگ آپس میں جھگڑیں گے، ذرا پڑھ کے صلی یہ جلسہ سجا حضور آ رہے ہماری شفاعت فرمائے، ذرا پڑھ کے سب کے سب حضرت عمران کے پاس جاؤ، یہ جلسہ سجا حضور آ رہے ہماری شفاعت فرمائے، یہ جلسہ سجا حضور آ رہے دل و جان سب دل و جان سب ان کے کر دو حوالے نظر کو بچھا حضور آ رہے تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد پر، آقا کی آمد پر، محترم ارشد اقبال اشرفی وسلم کے پاس جاؤ، یہ سب کے سب نظر کو بچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو سرکار فرمائیں گے آنا لہا، ذرا مسکرا واقعی میں اسی کام کے لیے ہوں، بلند آواز سے بولیے ذرا مسکرا حضور آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بات کیا وہ منظر یہیں حسن تک محبت نہیں کے ہے۔ ساتھ آج یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ میلاد اور پچھے میلاد رسول کی خوشی مناتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے لیے خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور میلاد ختم ہونے پر یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کیا ان کے صلاۃ و سلام کی آواز، کیا ان کے نبی صلاۃ و سلام کی آواز سنتے ہیں؟ تبسم بدام رسول اس کے رسول کا چراغ تو گل کر دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کمر ہے ہمارے رسول مدینے کے زیروں مدینے کے زیروں مدینے کے زیروں ستاروں سے کہنا ذرا جگمگا حضور آ رہے مدینے کے زیروں مدینے کے زیروں ستاروں سے کہنا ذرا مسکرا ذرا جگمگا حضور آ رہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جانے لگے کہ ہرن قید میں رہ کے آ رہی تھی، یہ کہہ کے بچوں سے بل کھا رہی تھی، ہرن قید میں رہ کے ہرن قید میں رہ کے لا رہی تھی، یہ کہہ کے بچوں سے بل کھا رہی تھی، ہرن قید میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھیتی کی آواز یہ کہہ کے بچوں سے بل کھا رہی تھی، میرے پیارے بچوں میرے پیارے بچوں میرے پیارے بچوں چلو مسکرا میرے پیارے بچوں چلو مسکرا کہ ہم کو چھڑانے حضور آ رہے کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے معلوم ہے تم سن نہیں سکتے ہو، بات کو بڑے بڑے سائنس کے آلات ایجاد ہوئے مگر سائنس نہ کوئی کہنا پڑا کہ ابھی تک ہمیں خبر نہیں لگی گھسٹ کر چلتی ہے، قدم اٹھا کے چلتی ہے، لیکن
اللہ کا مقدس کلام فرماتا ہے وَتَوَسَّمَ غَائِكًا مِّن قَوْلِهَا. اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. حضرت سلیمان بیٹی کی آواز سن کر مسکرا سبا پڑے. اے جھومتا دنیا والوں، سبا بیٹی کی آواز تم جھومتی سن نہیں سکتے، ہے مگر شبا حضرت سلیمان 3 جھومتا میل کی دوری سے سماعت فرما رہے بہت تھے. عمدہ. سبا جھومتی تمہیں عقل ہوتی ہے تو اس طرح شبا کی باتیں نہ کرتے. جھومتا ہے میں کہتا ہوں اگر فرشتوں سے اللہ دیکھو کی عطا کردہ قوت خدا 3 میل کہہ رہا کے فاصلے پر بیٹی کی آواز سن سکتے سبا ہیں تو جھومتی ہمارے آقا مدینے میں رہ کر بھی ہمارے صلاۃ والسلام فرشتوں سن سے سکتے. دیکھو خدا کہہ رہا ہے جنت کے حورے جنت کے حورے جنت کے حورے کہاں جا. اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہیں کرتا. لولا کلمہ اجحت الربوبیہ. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہیں فرماتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ظاہر سی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا نہ فرماتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا نہ ہوتے، نہ انہیں نبوت ملتی، نہ انہیں نبوت کی دولت ملتی. تو پتہ چلا، معلوم ہوا میرے رسول کی میلاد مقصود تھی، اس لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا. میرے رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے کہ زمین کا فرش بچھا دیا. میرے رسول کے پیدائش مقصود تھے اس لیے چاند اور سورج کے چراغ جلا دیے. میرے رسول کی میلاد مخصوص تھی اس لیے سیاروں اور ستاروں کے کمکمے لگا دیے. میرے رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے آبشاروں کی نغمے جاری کر دیے. میرے رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے کائنات کو اپنی نعمتوں سے آراستہ پیراستہ کر دیا. میرے رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے دریا کو روانی، موجوں کو طغیانی، سمندر کو سیلانی ملی. میرے رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے انبیاء سابقین کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی. میرے رسول کی میلاد مقصود تھی اس لیے غوث کو غوثیت ملی، قطب کو قطبیت ملی، ولی کو ولایت ملی. کسی کو انجیل ملی، کسی کو زبور عطا ہوئی، کسی کو توریت ملی، اور ہمیں میلاد رسول کے صدقے میں جان ملی، اولاد ملی، نماز ملی، مال ملا، رمضان ملا، ایمان ملا، عرفان ملا. نہیں بلکہ رحمان بھی ملا، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی بھی مل گئی. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پتہ چلا یہ زمین بھی میلاد والی ہے، یہ آسمان بھی میلاد والا ہے، چاند سورج بھی میلاد والے. اگر کسی کو میرے نبی کے میلاد سے اختلاف، صلاۃ والسلام سے چڑ ہو تو ان سے گزارش ہے اس میلاد والے زمین کو چھوڑ دو، اس میلاد والے آسمان سے کہیں اور نکل جاؤ، کوئی دوسرا سورج چاند آسمان تلاش کرو جو رسول کی میلاد والے نہ ہو. مجھے یقین ہے تم کہیں نہیں جا سکتے، تم کہیں نہیں جا سکتے. سمجھ لو تم ہمیشہ جلتے رہو گے، چڑھتے رہو گے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر میلاد رسول کو مٹا نہیں سکتے. مٹانے کی کوشش کرو خود ہی مٹ جاؤ گے، مگر رسول کا ذکر
نہ کبھی میٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، بلکہ مٹانے والا خود مٹ جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ چڑھنے والے چڑھتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے رہیں کیا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پر خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تو یہ دنیا میلاد رسول صلاۃ والسلام یا رسول اللہ کی صدا سے گونجتی رہے گی۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے، تم لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو، نبی تو غائب ہے۔ میں کہتا ہوں چلو بھائی آپ کی بات مان لیتا ہوں، مگر یہ بتاؤ اگر نبی غائب ہے پھر بھی تو کہیں ہے۔ اگر میرے گھر چلا جائے، اگر آپ میرے گھر چلا جائے، میرے گھر والے سے دریافت کریں کہ مولانا اکرام صاحب گھر میں ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے، تو میرے گھر والے کہیں گے وہ تو کانپور میں ہے، کانپور میں نہیں ہوں گے تو ناگپور میں ہوں گے، ناگپور میں نہیں ہوں گے ممبئی میں ہوں گے، دلی میں ہوں گے، لکھنؤ میں ہوں گے۔ اسی طرح اگر نبی غائب ہے تو کہیں ہے، اگر نبی غائب ہے تو کہیں ہے، اگر نبی غائب ہے تو اللہ کے رحمت کے خزینے میں ہے، اور اگر حاضر و ناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے، اور اگر سید البشر ہے تو مدینے میں ہے، اور اگر نور ہے تو ہر مومن کے سینے میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ہاں تو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، فاتبعونی میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میرے دروازے پہ آؤ۔ یا رسول اللہ آپ اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا بہت انعام ملیں گے، جس کی تشریح خود رب العالمین نے فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میں سوچنے لگا اللہ تو قہار ہے، جبار ہے، میرے ایمان نے للکار کے کہا کہ اے مولانا اکرام اللہ قہار ہے، جبار ہے، لیکن جب تم مدینے والے نبی کی اتباع کرو گے تو اس وقت جبار قہار نہیں بلکہ واللہ غفور رحیم، اللہ مہربان ہو جاتا، اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینے والے نبی کے نقش قدم پر جو بھی چلا ان کے درجات بلند ہو گئے، میرے رسول کے دروازے پہ جو بھی آیا ان کے مراتب بلند ہو گئے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ میرے رسول کا دربار وہ دربار ہے، میرے رسول کی دربار وہ دربار ہے، میرے رسول کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے، میرے رسول کا آستانہ وہ آستانہ ہے، میرے رسول کا دربار یہی وہ دربار عالیہ ہے جہاں ہر ساحل کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے کی سوا ملتا ہے، یہی وہ شہنشاہی دربار
دربار ہے، جو بھی بھکاری بن کے آیا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا آفتاب بن گیا، ادنا تھا آلہ بن گیا، پتھر تھا لال بن گیا، کانٹا تھا پھول بن گیا، برا تھا اچھا بن گیا، شقی تھا سعید بن گیا، ناپاک تھا پاک بن گیا، رہزن تھا رہبر بن گیا، جہنمی تھا جنتی بن گیا، کترا تھا دریا بن گیا، صدف تھا گوہر بن گیا، کالا تھا رشک و کمر بن گیا، غلام تھا آقا بن گیا، مقتدی تھا امام بن گیا، فقیر تھا غنی بن گیا، اعرابی تھا صحابی بن گیا۔ ہاں ہاں یہی وہ دربار آستان عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا ذوالنورین بنا جامع القرآن بن گیا، علی آیا شیر خدا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام آیا تو دنیا کا امام بن گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمان کو جب تک دنیا رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔